خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 67 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اس سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے البرٹ کیمو اور اسٹرینجر کے حوالے سے بات کی۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے یون پال سارتر اور نوزیہ کے حوالے سے بات کی، اور تیسرے ایپیسوڈ میں ہم نے کیمو اور سارتر کا تقابل کیا، ان کی ادبی رفاقت اور ان کی سیاسی رقابت کے حوالے سے بات کی، اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ جو پورا فلسفہ تھا یورپ میں جو 20ویں صدی میں پلا بڑھا، جس میں نہلزم، جس میں ایبسرڈزم، جس میں ایگزسٹینشلزم، جس میں ہیومنزم، یہ تمام فلسفے جو تھے، ان فلسفوں کا کیا کردار تھا معاشرے میں، اور ناول کا، ادب کا سماج کے ساتھ کیا کردار تھا۔ تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کا جو معاشرے میں، جو سماج میں مقام تھا وہ کیا تھا، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ مختلف معاشروں میں یہ ادیب کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یورپ سے شمالی امریکہ لے کے آتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی میں شمالی امریکہ میں کیا ہوا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ارنسٹ ہیمنگوے اور ان کا ناول دا اولڈ مین اینڈ دا سی ہے۔ مختصر یہ کہ ارنسٹ ہیمنگوے 1899 میں پیدا ہوئے الینوائے میں، اور 1961 میں، کوئی 61 برس ان کی عمر تھی جب وہ فوت ہوئے، اور وہ بھی ہم بات کریں گے کہ ان کی موت بھی ایک قدرتی موت نہیں تھی، بلکہ جس پسٹل کو اپنا دوست کہتے تھے اسی پسٹل کو انہوں نے اپنی کن پٹی پہ رکھ کے خودکشی کی۔ یہ بھی ایک بہت حادثہ ہوا، لیکن یہ کہ انہوں نے 1954 میں نوبل پرائز حاصل کیا، اور بطور رائٹر کے، بطور جرنلسٹ کے، بطور ادیب کے، ان کا پورے معاشرے پر، ایک شمالی امریکہ کی ادبی اور ثقافتی زندگی میں بہت گہرا اثر تھا۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ بتائیں، اب ہم یورپ سے شمالی امریکہ آ رہے ہیں، تو آپ کو ارنسٹ ہیمنگوے کی شخصیت اور ان کی جو لائف سٹائل تھی اس کے بارے میں اوور آل آپ کا کیا تاثر بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بڑی کانٹرڈکشن ہے پرسنالٹی میں، مجھے ایسا لگا، کیونکہ میں جو ان کی لائف سائیکل کو پڑھتا چلا گیا، اور درمیان میں ان کے کوٹس اور ان سے متعلق جو باتیں تھیں، یا خود بھی ان کی جو آئیڈیالوجی تھی لائف کے حوالے سے مختلف فریمز میں، ناول کے اندر مختلف ریفرنسز کی شکل میں، تو مجھے لگا کانٹرڈکشن موجود ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کانٹرڈکشن یہاں کیوں آ رہی ہے، کیونکہ یہ 20ویں صدی کا وہی دور ہے جب ہم ابھی انہیں دیکھ رہے تھے، اسٹرینجر کے کاموں کو اور اپنے نوزیہ کے ساتر کو۔ یہاں جو ہے سلسلہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام تھوڑا سا سیکوینس میں دیکھ لیں ان کی لائف کو، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ یہ آدمی جو شکاگو میں پیدا ہوا، ڈاکٹر کا بیٹا تھا اور ایک اچھی کلاس کا تھا، اور یہ فیملی جو ہے یہ شکاگو سے اکثر یہ ادھر آ جاتے تھے مشیگن، اور مشیگن میں اپنا سمر گزارتے تھے۔ 17 سال کے تھے، ٹپیکل انڈیپینڈنٹ امریکن بچہ جو اپنے ماں باپ کے بجائے خود انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے۔ تو وہی پرسنالٹی ہے کہ صاحب اس نے کہا میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا چاہتا، بلکہ میں خود اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کینسس آ جاتے ہیں، وہاں پر اسٹار نیوز پیپر کے اندر جرنلسٹ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ملٹری جوائن کریں، مگر ملٹری جوائن نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ آنکھ میں کچھ ڈیفیکٹ ہے۔ خوش شکل آدمی ہے، لمبا چوڑے ہینڈسم، اور پھر اس کے بعد جب کام نہیں بن پاتا ہے تو وہ اپنے ریڈ کراس، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی ہے اور ان کی عمر کو 17-18 سال ہی ہے، تو یہ جناب ادھر یورپ آ جاتے ہیں، اٹلی، اور آسٹریلیا جو اٹیلین وار چل رہی ہے اس میں یہ ایمبولینس ڈرائیور بن جاتے ہیں۔ اچھا، مزیدار بات یہ کہ اسی دوران ایک بار ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور یہ ملن میں یعنی اٹلی کے شہر میں کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو جاتے ہیں، وہاں کسی نرس ان کو پیار بھی ہو جاتا ہے، اور پھر دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر یہ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ زخمی ہو گئے ہیں، اور پھر شکاگو میں آ کر پھر اور جاب کرتے ہیں۔ یہ ٹپیکل ایک امریکن لڑکا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنا جو ٹورنٹو اسٹار نیوز پیپر ہے اس کے کرسپونڈنٹ بن کر دوبارہ یورپ جاتے ہیں۔ اب کی بار وہ پیرس میں رہتے ہیں، اور اب کی بار ان کا کنیکشن وہاں کے بڑے رائٹر سے ہوتا ہے، مثلاً جیسے کہ ہمارے عزرا پونڈ ہیں، یا پھر جیمز جوائز ہیں، پیبلو پکیسو ہے، یا اسپورٹس گارڈ ہے، یعنی یہ وہ گروپ ہے جن کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے پھر رائٹنگ کی طرف ذہن جاتا ہے، تو پھر یہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ اس بارے میں بات کریں تو پھر ہم آگے پھر اس کی پوری بات کر لیں گے تھوڑی سی۔ آپ نے وہ ذکر کیا چونکہ نفسیاتی حوالے بھی ہے، چونکہ بعد میں ہم خودکشی کی بات کریں، تو یہ جو جن نرس سے کہ عشق میں یہ گرفتار ہوئے وہ ان سے کوئی 7-8 سال بڑی تھی۔ اچھا، تو یہ جو واپس آئے تو ان کا خیال تھا کہ وہ
امریکہ آ جائے گی, یہ شادی کریں گے. پھر انہوں نے ان کو خط لکھا جس کو ہم ڈیئر جان لیٹر کہتے ہیں, خدا حافظ کہا کہ میں تو ایک وہاں کے ایک اور آرمی آفیسر کے ساتھ. تو یہ کافی دل برداشتہ ہوئے. جیسے پھر جب یہ جس کے عشق میں گرفتار ہوئے, جو بعد میں ان کی بیوی بھی بنی, وہ بھی ان سے 7-8 سال بڑی تھی. بلکہ میں نے اپنے ایک کالم میں بھی لکھا تھا کہ یہ مسلمان نہیں تھے, لیکن انہوں نے 4 ادوار میں 4 شادیاں. تو اس حوالے سے ان کا ایک جو رومانوی سائیڈ ہے وہ بھی بہت پاورفل ہے. ملتے تھے اور عورت کو کہتے تھے کہ تم میری بیوی بنو گی, تو وہ ہنستی تھی. لیکن یہ اتنے پرسویسو تھے, ان کی شخصیت میں ایک چارم تھا کہ چند مہینوں میں اس کو کنونس کر لیتے تھے. اور بعض دفعہ بلکہ ابھی ایک ہوتی تھی تو دوسری عورت پر ان کا دل. بہرحال یہ ایک ان کا سائیڈ ایشو ہے. میرے لیے جو دوسری بات یہ تھی کہ ہم جوڑیں اگر ان کی لائف سٹائل کو, کہ جب یہ جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے ایک ناول لکھا فیئر ویل ٹو آرمز, اور دوسرا لکھا دا سن آلسو رائزز. تو اس میں نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اپنی جو پروفیشنل لائف ہے ایز اے جرنلسٹ کے, اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ادب کا جو ان کا شوق تھا, تو ایک طرف ایز اے جرنلسٹک رائٹنگ ہے اور دوسری طرف ایک جو کریٹیو رائٹنگ ہے, جو ایک مطلب ہے جو فکشنل رائٹنگ ہے, یہ ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو شخصیت ہے, جو جیسے آپ نے کہا کہ شخصیت کے اندر ایک انٹینسٹی ہے, بلکہ ایک لیول کا وائلنس بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جا کر بل فائٹنگ میں اس طرح کی جو مطلب ہے جو وائلنٹ سپورٹس ہیں اور یا شکار کرنا, تو میں یہ سمجھتا ہوں, اب آپ کی رائے بھی لینا چاہوں, کہ میرے نزدیک ان کی شخصیت کے اندر ایک انٹینسٹی اور ایک شدت اور ایک لیول سے کسی لیول پہ وائلنس کے ساتھ ایک قربت ہے. کیا آپ کو ایسے لگا؟ جی ڈاکٹر صاحب, بالکل وجہ فرمایا آپ نے. کیونکہ دیکھیے جب یہ واپس آتے ہیں ادھر, جب یہ کورسپونڈنٹ بن کے جب دوبارہ آئے, جیسے کہ ناظرین کرام سے بات ہو رہی تھی کہ صاحب یہ واپس پہنچ گئے, اٹلی آ گئے دوبارہ سے, ان کا دل لگ رہا تھا پیرس میں اور فرانس میں. وہاں یہ بل فائٹنگ میں انوالو رہے اور باضابطہ بل فائٹر تھے, اور ڈیپ فشنگ کے لیے جاتے تھے اور شکار کرتے تھے, تو یہ اس میں انوالو تھے. اور اس کی امپریشن ان کی تمام رائٹنگ میں مل رہے تھے, کیونکہ اسی زمانے میں ان کی شارٹ سٹوریز کی پہلی کتاب آئی تھی ان آور ٹائم, جو پہلی کتاب تھی. اور اس کے بعد پھر امیڈیٹلی جیسا بھی آپ نے بتایا دا سن آلسو رائزز ناول آیا. وہ ناول جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ بل فائٹنگ کا ہی ہے. اچھا, پھر دوسرا جب ناول آتا ہے یعنی 1926 میں, جب وہ 26-27 سال کے ہی ہیں, تو ان کی ایک اور کتاب آتی ہے شارٹ اسٹوری رائٹنگز کی, مین وداؤٹ وومن. مگر ساتھ میں پھر ایک ناول آتا ہے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, فیئر ویل ٹو وار. یہ ناول جو ہے, اس کی سٹوری مجھے لگا کہ جیسے ان کی اپنی زندگی کی کہانی, کہ ایک امریکن جو ہے وہ ایک برٹش نرس سے انوالو ہو جاتا ہے, وہ برٹش نرس جو ہے وہ اس کی بچے کی ماں بن جاتی ہے, اور پھر وہ دیٹس کائنڈ آف سٹوری. لیکن آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو فیسینیشن ہے وار ہے ایک طرف, جو ان کی کہانیوں میں بار بار نظر آ رہی ہے, اور دوسری طرف ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹرکچر. مگر وہ جو فشنگ ہے اور وہ سب جو ہے وہ بھی ان کی اسٹوریز میں نظر آ رہی ہے, اور کانٹراڈکشن ہے جس میں ہم پھر بات کر لیں گے. تیسرا مجھے یہ فیلنگ ہوئی ان کی پرسنالٹی میں کہ ایک ایڈونچرسنس ہے. ہاں, مطلب ہے نارتھ امریکہ میں شخص پیدا ہوتا ہے, یورپ بھی جاتا ہے, پھر اسپین بھی جاتا ہے, پھر بعد میں کیوبا بھی جاتا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ دلچسپ بات بتاؤں کہ کیوبا میں ہوانا میں ایک بار ہے. اچھا. اور بار میں جب یہ جاتے تھے وہاں پر, تو ایک جو جہاں پر بیٹھ کے یہ اپنی بیئر وغیرہ پیتے تھے, اب وہاں پر ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے. اچھا. کرسی ہے, اس کے اوپر انہوں نے ایک بنایا ہوا. میں وہاں گیا ہوں. اچھا. ہوانا میں. وہاں پر ابھی بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ارنسٹ ہیمنگوے بیٹھے ہیں. اچھا. کیونکہ کاسٹرو کے ساتھ ان کی کافی دوستی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امریکن کا, اور خاص طور پہ جب ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کا کیوبا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے, مطلب امریکہ تو نہیں کینیڈینز جاتے تھے لیکن امریکن نہیں جاتے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جا کر وہاں پہ دوستیاں کی اور اسپینش لوگوں کے ساتھ گھلے ملے اور اٹھے بیٹھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز ہیں, دو ایکسٹریمز ہیں. ایک جو محبت پیار ہے اس میں بھی ایک شدت ہے, جو شادیاں ہیں, جو لو افیئرز ہیں, اور دوسری طرف جو وائلنس کے ساتھ جو شکار اور جو ایک طرح سے ایڈونچرسنس ہے. تو مطلب ایک حوالے سے بھرپور زندگی گزاری, اگرچہ اس میں مسائل اپنی جگہ تھے, لیکن وہ ایک بھرپور زندگی گزارنے کا جو وہ ہے وہ تو آپ یہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو شخص انگریزی بیسیکلی بولنے والا ہے, کیونکہ اب یہ 30s 40s 50s کی بات ہے, کہ وہ ان ممالک میں جاتا ہے جہاں اسپینش ہے, یا جہاں جرمنی ہے, یا فرینچ ہے, تو
یہ جو ایک مزاج کی لاؤبالی پن کہیں یا ایک مطلب ایک تو نا ڈونٹ کیئر، مطلب ہے آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارنی، چاہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شخصیت کا. تو اب آخر میں جو ہے جب یہ میں نے جو اسٹڈی کیا کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہوئے، پھر بعض کا کہنا تھا کہ یہ بائی پولر کا ڈس آرڈر تھا، اور پھر آخر میں اب یہ 60-61 ان کی عمر ہے، ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ ان کو 15 ECT بھی لگی، میو کلینک میں گئے اور پھر یہ وہاں سے نکلے. میں نے یہ بھی دیکھا دوائیاں جو ہے ریٹلن اور ریسپیریڈون میرا خیال ہے یہ وہ دوائیاں لیں، اور ایک لیول پہ مجھے لگا کہ یہ ڈرنکنگ بھی بہت کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں مجھے الکوہولک بھی جیسے تھے. تو فائنلی ہاسپٹل سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی گن سے اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے. تو آپ نے جب یہ ان کی بایوگرافی پڑھی تو آپ کو ان کی سوئسائڈ کی جو فائنل اینڈنگ ہے وہ آپ کو اس حوالے سے آپ کو کیسا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، وہ تو ایک اسٹرکچر مجھے نظر آیا ہے کہ واقعی آپ بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن ایک بات اور بھی جو میں چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے یہ بات کی نا کیوبا کے حوالے سے، وہ ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا بار بار کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ پالیٹکس میں انوالو تھے، اور فرانسس فرینکو کی جب موومنٹ بھی آئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے 5th کالم کے نام سے پلے لکھا، اور جو پیسہ آیا اس پیسے کو انہوں نے ریپبلکنز کے ساتھ، ان کا جو جھگڑا چل رہا تھا، نازی تھے نا ان کے پیچھے، فرانسس فرینکو کے پیچھے، اور ان کے ساتھ تو سارے یہ تھے اپنے کمیونسٹ تھے، تو یہ کمیونسٹ کی موومنٹ کے ساتھ اور ایز اے فارنر جو باہر سے مدد کر رہے ہیں اسپینش کو، ان میں شامل ہو کر ہیلپ کرتے رہے، اور اس طرح سے یہ اس پالیٹکس میں شامل رہے. تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے پالیٹکس میں پوری طرح سے اترا ہوا تھا اور ان باتوں کو سمجھ رہا تھا اور اس کو اپنے ناول کا حصہ بھی بنا رہا تھا. مطلب جیسے کہ ان کا وہ ناول ہے فار ہوم دا بیل ٹول، یہ تو بڑا ایک ایڈیم ہے، اس کو انہوں نے ٹائٹل کے طور پہ یوز کیا کتاب کے، اور اس کو اپنے اس میں ساری اسپینش وار کی ہسٹری تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اوپر ان کو فریزر ایوارڈ ملے گا، لیکن نہیں مل سکا، اور پھر بعد میں وہ اس پر ملا، اور پھر بعد میں نوبل پرائز ملا. میں البتہ ایک اور بات بھی سوچ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جب یہ شخص 1949 کے بعد 45 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار اوور ہو جاتی ہے، اور پھر یہ وہاں سے لندن آ جاتے ہیں، اور پھر لندن سے یہ فلوریڈا آتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے کیوبا چلے جاتے ہیں اور کیوبا میں رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، وہ اپنا وہ شوٹ کر لیتے ہیں. ان کی زندگی میں 4 عورتیں آئیں نا، اور کوئی 7 سال رہی، کوئی میں دیکھ رہا تھا 16 سال رہی، کوئی 5 سال رہی، اور ایک جو ہے ان کے مرنے کے بعد. یہ جو ایک ڈائیورسٹی زندگی کے اندر نظر آ رہی ہے، جو ایک زندگی کو انہوں نے بکھیرا ہوا ہے، پھیلایا ہوا ہے چاروں جانب، اور یہ جو ایک بھاگ دوڑ اور ایک کیفیت نظر آ رہی ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ، مگر ان کا جو تھیم، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے، مثلا ایک جملہ انہوں نے میں پڑھ رہا تھا کہ ٹو سروائیو ان دا ورلڈ ون مسٹ کنڈکٹ ون سیلف ود دی آنر، ود دی کریج، ود دی انڈورنس، ود دی ڈگنیٹی. یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. لائک ایک آدمی کتنا کمپوز ہے، کتنی بڑی باتیں کر رہا ہے، دوسری طرف آدمی اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے، تو اندر سے حال مختلف ہے. جیسے بالکل ناول ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے، لٹری فارم مختلف ہے، میننگز مختلف ہیں، جملے کہانی کے سمپل ہیں، کہانی ڈیپتھ میں اندر اور کچھ پوری ڈائمنشن کو سمیٹی ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ کچھ انڈر لائنگ سائیکالوجیکل ایشوز تھے، بڑے ٹرامیٹک تھے، اور بات تو تھی کچھ نہیں. تو ہم یہاں اقبال صاحب کچھ بریک لیتے ہیں. خواتین و حضرات، ہم ارنسٹ ہیمنگوے کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی اور ان کا طرز زندگی، اس پہ اظہار خیال کریں. اب ہم دوسرے حصے میں ان کے جو تخلیقی کام ہے، ان کا جو نوبل پرائز ہے اور ان کا جو شاہپارہ ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہاں ہم آپ سے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.
خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں دانائی کی تلاش کا ایپیسوڈ نمبر 67 پیش کر رہے ہیں، اور آج ہمارا موضوع شمالی امریکہ کے ایک نوبل انعام یافتہ رائٹر ارنسٹ ہیمنگوے اور ان کا ناول دا اولڈ مین اینڈ دا سی ہے۔ ناول تو انہوں نے بہت لکھے، لیکن جس ناول پر ان کو نوبل پرائز ملا اور پولیٹزر پرائز ملا، یہ 1952 کا پولیٹزر پرائز اور 1954 کا نوبل پرائز۔ تو چونکہ یہ 1899 میں پیدا ہوئے تو تقریباً ان کی عمر یہ 50 کے قریب ہے، تو یہ ناول جو انہوں نے ہے وہ 50 سال کی عمر کے قریب لکھا۔ اور اس میں جن لوگوں نے نہیں پڑھا، اس میں ایک مختصراً یہ کہ ایک فشرمین ہے، ایک مچھیرا ہے، وہ 84 دن جاتا ہے سمندر میں، اپنی کشتی لے کے جاتا ہے، مچھلیاں پکڑنا چاہتا ہے، لیکن اسے کوئی بڑی مچھلی نہیں پکڑی جاتی، حتیٰ کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدقسمت ہے۔ وہاں پر ایک نوجوان بچہ بھی ہے جو ان کو ایڈور کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان سے عقیدت کرتا ہے، جیسے اب دادا نانا کی طرح سمجھتا ہے، لیکن اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ اس بوڑھے آدمی کے پاس مت جاؤ، یہ ایک برا شگن ہے۔ لیکن 85 ڈے پہ جب وہ جاتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑی مچھلی پکڑی جاتی ہے مارلن کے نام سے، اور اس کو اب یہ واپس لانے کی کوشش کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے اتنی بھاری ہے، اتنا بڑا اس نے شکار پکڑ لیا ہے کہ اس کو لانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور پتہ نہیں 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے وہ اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور اس دوران اور مچھلیاں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو اس کو کھانا شروع کرتی ہیں، اور جب یہ واپس پہنچتا ہے تو صرف اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اسکیلیٹن ہوتا ہے، اور وہ جو مچھلی کا گوشت ہے وہ سب اور مچھلیاں کھا چکی تھی۔ تو بلند اقبال صاحب، اب سوال یہ ہے کہ کیا ارنسٹ ہیمنگوے نے اس بوڑھے شخص کو، اس مچھلی کو، اس شکار کو مطلب ہے کہ کیا معنویت، کیا میٹافور دینے کی کوشش کی؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس ناول کی آپ کی کیا انٹرپریٹیشن بنتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کیریکٹر جو اسکیچ ان کا ہے نا وہ بڑا مارولس ہے، لائک جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو سین ڈیاگو جس کا نام انہوں نے رکھا، کہا کہ وہ بوڑھا ہو رہا ہے مگر اس کی آنکھیں جوان ہیں، اس کی آنکھوں میں اسپرٹ ہے، وہ آدمی کی انہوں نے جو اسکارز، درد، پین اور ایک اور مزری ریفلیکٹ کیے، اور یہ بتایا کہ جو لاسٹ 84 ڈے کو نائٹ کو وہ بیٹھ کر جب اس بچے سے بات کرتا ہے، کیا نام ہے اس بچے کا، مینولن جو بچہ ہے، اس سے بات کرتا ہے تو مینولن سے کہتا ہے کہ مجھے وہ جو ایک نیو یارک یاکی کا پلیئر ہے، کیا نام ہے اس کا، میجیو، جو ڈی میجیو، وہ یاد آ رہا ہے جو اس نے 1941 میں کتنے 56 ہٹ مارے تھے بیٹ سے، اور پھر جب سو جاتا ہے تو سونے میں اس کو شیر نظر آتے ہیں جو افریقہ کی سینڈ کے اوپر ہے، اور پھر دکھاتے ہیں یہ کیریکٹر جب ڈیپ سی میں چلا جاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے اب کی بار، جو کہ اپنے آپ کو سمجھ آئے کہ انلکی ہے، تو خود سے باتیں کر رہا ہے۔ جب خود سے باتیں کر رہا ہے تو پانی میں اپنے آپ سے زور سے بات کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے پانی کو کہ مجھے پتا ہے کہ تم جو ہو خوش قسمت بھی ہو اور بدقسمت بھی ہو، تم زندگی بھی دیتے ہو۔ یعنی ایک جیلی فش نظر آتی ہے جس کو ایک ٹرٹل کھا جاتا ہے، تو کہتا ہے جیلی فش خوبصورت ہے مگر یہ انسانوں کو مار بھی سکتی ہے، پھر ٹرٹل اس کو کھا جاتا ہے، تو کہتا ہے زندگی کا ایک توازن موجود ہے۔ پھر وہ بادبان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو وہ ایک سلیب کی طرح نظر آتا ہے، تو وہ عیسیٰ کا ایک ریفلیکشن وہاں پر بھی ہے۔ پھر وہ جب پانی کے اندر جا کر جیسا آپ نے فرمایا کہ مارلن کو پکڑ لیتا ہے جو 2 فٹ بڑی ہے، 18 فٹ لمبی فش ہے، اور پھر اس کو لے کر جب آتا ہے اور جب شارک اس پہ حملہ کرتی ہیں تو وہ ان شارک کو بھی مارتا ہے، اور جس وقت وہ مارلن کو مار رہا ہوتا ہے کیونکہ اتنی بڑی فش ہوتی ہے تو وہ خود تھک چکا ہے، ایگزاسٹ ہو چکا ہے، دونوں کے درمیان ایک ایگزرشن ہے، مچھلی اس کو لے کے ڈیپ سی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور وہ اس طرف کھینچ رہا ہے، اور ان کے درمیان ایک توازن ہے، اور وہ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ وہ مچھلی درد میں ہے، تکلیف میں ہے، اور وہ اس تکلیف کے بعد بھی اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تو آئے گی تو میں تجھ کو مار دوں گا، لیکن جب وہ اس کو مارتا ہے نیزے سے تو اس کے بعد روتا ہے بالکل ایسے جیسے اپنے بھائی کو مار دیا اس نے۔ تو یہ ایک بڑی توازن والی کہانی ہے، اور جب شارک کو مار رہا ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے اس مارلن کو بچا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے اسٹرکچر کو لے کے آ رہا ہے، اور وہ پھر دکھاتے ہیں کہ صاحب وہ جو جہاز کا جو بادبان ہے اس کی طرف دیکھ کر وہ سوچ رہا ہے کہ اس کی امید کس طرح سے، جیسے کہ عیسیٰ کی امید تھی کہ وہ اپنے اس پر ہیں سلیب کے اوپر، تو وہ ایک امید کہ شاید خداوند مجھے مدد کرے گا، ادھر وہ خداوند والی امید نہیں کیونکہ لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین نہیں رکھتا ہے، مگر یہ چاہ رہا ہے کہ ڈھانچہ لے کے جائے تاکہ اپنی ڈگنیٹی کو، اور جو اس کے ولیجرز جو اس کو سمجھتے تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس بچے کو جس کو بتانا چاہتا تھا کہ نہیں وہ ابھی بھی اچھا فشرمین ہے، وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ساخت ہے
جو ان کی زندگی کے اوپر اترتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ شروع کے 10-15 سالوں میں ان کو وہ ایکنالجمنٹ نہیں ملی تھی اور وہ شکل نظر نہیں آئی تھی، وہ پرائیڈ نہیں ملا تھا جو آخر میں ملا اس ناول کے بعد سے، ایسا مجھے لگا۔ بہت آپ نے بہت گہرائی سے بلند اقبال صاحب ناول کا مطالعہ کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سہل ممتنع، سمپل بٹ پروفاؤنڈ۔ مجھے اس میں ایک اور بات لگی کہ اب وہ بوڑھا شخص جو ہے اس کی جو بیوی ہے وہ فوت ہو چکی ہے، اور اس نے اپنے کاٹیج میں اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اس کو کبھی کبھی یاد کرتا ہے، اور تو ایک تنہائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولڈ ایج اور تنہائی کا جو ایک سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اس نے نیچر کے ساتھ، سمندر کے ساتھ، مچھلی کے ساتھ، بلکہ وہ جو پرندے ہیں، وہ جو پرندے آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر شاید مچھلی ہو، وہ پرندوں سے بھی باتیں کرتا ہے، پھر اس کا وہ ریڈیو کی بات کرتا ہے، کیونکہ باقی لوگ جو مالدار لوگ ہیں، جو مچھیرے، ان کے پاس خاص طرح کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو ایک غربت ہے، ایک بڑھاپا ہے، ایک تنہائی ہے، اور ان کو مطلب ہے بڑے لیول پہ کھل کے بھاشن دیے بغیر بڑے سٹل طریقے سے وہ اس کا جو خود کلامی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے ادیب کا ایک کارنامہ ہے، ایک شاہکار ہے۔ میں نے جب ان کی فلسفی آف لٹریچر پڑھی تو ایک یہ تھا کہ یہ آئس برگ، اس کو کہتے تھے کہ آئس برگ تھیوری یہ ہے کہ آپ سب کچھ نہ بتا دیں قاری کو، تو آپ تھوڑی سی بات بتائیں جو ٹپ آف دا آئس برگ ہے، لیکن جو بہت سی چیزیں جو پانی کے نیچے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو مبتدی رائٹر ہے وہ اس وجہ سے بات زیادہ نہیں کرتا کیونکہ وہ زیادہ نہیں جانتا، اور اگر وہ زیادہ بات کرے گا تو وہ مطلب اس کی جو جہالت ہے یا اس کی کم علمی ہے وہ واضح ہو جائے گی، لیکن جب آپ کو کسی موضوع پر یا اپنے کردار پر یا اپنی سچویشن پر پورا عبور حاصل ہو جائے، اس کے بعد جب آپ کم بات کرتے ہیں تو وہ عالم کی کم بات یا ایک دانا آدمی کی کم بات جو ہے وہ ایک جاہل کی کم بات سے مختلف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان کا جو لٹریچر تھا یا جن کو ادب تھا اس کے اندر اس حوالے سے فلسفی ہے، لیکن اس طرح کی فلسفی نہیں ہے جس طرح مجھے لگا کہ ارنسٹ ہیمنگ میں مجھے اس لیول کی کمپلیکسٹی یا کمپلیکیشن نہیں دکھائی دی اس ناول میں جو مجھے اسٹرینجر میں یا نوزیہ میں دکھائی دی۔ تو اگر ہم مقابلہ کریں تو مجھے ابھی بھی جو کیمو ہے وہ اگرچہ انہوں نے بھی تقریباً 40 کی عمر میں یہ وہ ناول لکھا تھا، ان کا بھی کوئی 50 کے قریب ہے، تو میں کیمو کا مجھے زیادہ جو اسٹرینجر کی جو بنت ہے ناول کی وہ مجھے زیادہ کمپلیکس لگی بجائے اولڈ مین ان دی سی کی۔ میرا تاثر یہ، پتہ نہیں آپ کو کیا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مجھے لگا وہ فلاسفر ہیں تو بیسیکلی فلاسفیکل اسٹرکچر کو ناول کی شکل میں پرونا ایک بڑی بات۔ ادھر مجھے لگا کہ یہ ایک اور ڈائمنشن میں ایک لائف کی تمام ایگزرشنز کو، فار ایگزامپل اسی ناول پر اگر ہم رہتے ہوئے ان کی تھوڑے سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ناظرین کرام اور اسپیشلی جو نئے لکھنے والے ہیں یا ایسی جو جنریشن جو لکھنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس انداز کو دیکھیں کہ فار ایگزامپل یہاں سمبلس کو میں غور کر رہا تھا، جیسے کہ مچھلی ہے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے یار مچھلی کا سمبل کیا ہے، تو مارلن جو ہے وہ ایک فش نہیں ہے، مارلن اصل میں ایک پوری کی پوری اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیچر کی طرف سے ایگزرشن ہے جو اس کے لیے آ رہی ہے، ایک پولنگ کی کیفیت ہے، یہ ادھر سے کھینچ رہا ہے وہ ادھر سے کھینچ رہی ہے اور دونوں کو توازن قائم رکھنا ہے، تو مارلن از اے سمبل آف دی نیچر کی پولنگ ایگزرشن ہے جو ہم ڈے اینڈ نائٹ کر رہے ہیں۔ ایک بڑی مچھلی ہے جو ہمیں نگلنا چاہتی ہے اور ہم اس سے اپنے آپ کو دور کر رکھتے ہیں، یا بالکل ایسے ہی جو جیسا بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی کہ جہاز کے بادبان کو اس نے زیادہ ایکسپلین نہیں کیا مگر سمجھا رہا ہے کہ میسٹ کیا چیز ہے جس کے اوپر بادبان بندے ہوئے، اور وہ کچھ نہیں، وہ اصل میں بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی ڈگنیٹی کے لیے، ایک بڑی گڈنس کے لیے آپ کو پین اور ایکنگ سے گزرنا پڑتا ہے جیسے جیسس کو گزرنا پڑا، اس کے اندر اور کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب وہ شارک کی ذکر کر رہا ہے تو شارک دونوں حوالوں سے افیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ مچھلی کو کھا بھی رہے ہیں، اس کی پکڑی کی مچھلی کو، تو ایک لحاظ سے زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں جن سے آپ کو لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جیسے کہ فار ایگزامپل ان کی رائٹنگ پر کرٹیسزم ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، تو ایک چیز ہے جو ناول کے جو میننگز ہیں وہ آف کورس اتنے بڑے ڈائمنشن تو نہیں ہیں جیسے، یا بڑے نہ کہوں میں کیونکہ بہرحال ایک الگ دنیا ہے یہ، ایک دوسری دنیا میں جہاں پر بات ہو رہی ہے پرسسٹنسی کی یا پرسیورنس کی یا پھر ایک طاقت کی یا پھر نیچر کو سمجھنے کی، اور اس کے اندر بنا کہیں رائٹر کسی بھی ڈیپتھ میں جا کر
بہت بنا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کو متاثر کرنے کا اپنے پڑھنے والوں کو. کوئی مشکل فلاسفیکل جملے نہیں لکھنے اس نے بہت ہی سمپل سی کہانی سنا دینی. اور اب آپ ہیں جو آپ لٹریری میننگ کے نیچے کی ڈیپتھ میں جائیں اور ان تمام تھیمز کو اور ان تمام جو بھی اس کے جو کردار ہیں وہ جو سمبلس اس نے کریٹ کیے اس کے میننگس آپ خود کریٹ کریں اور سمجھ لیں کہ وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے. اور وہ آخر میں جب آتا ہے اپنی جھوپڑی میں, یعنی یہ وہ شخص ہے نا جس کی جو بہت غریب ہی رہتا ہے, اس کو ابھی بھی کچھ نہیں ملتا, وہ آتا ہے آ کر وہی اخبار جو اس کا ایک دوست دے دیتا ہے وہ اس پر لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے, اور اس کو کھانا وہی بچہ لا کر دے دیتا ہے, وہ کھا لیتا ہے. اس کو ابھی بھی کچھ پیسہ نہیں ملتا, اتنا بھی نہیں ملتا کہ وہ جا کے وہ نیزہ بھی خرید سکے جو ٹوٹ چکا ہے, یا وہ چھریاں خرید سکے جو ٹوٹ چکی ہیں شارک کو مارنے میں. وہ اپنا زخمی اس کے ساتھ سو جاتا ہے اور پھر خواب میں وہی شیروں کو دیکھتا رہتا ہے. تو دا میسج یہاں آ رہا ہے سمپل سا لیکن بہت بڑا میسج ہے کہ زندگی میں ٹارگٹ نہیں بلکہ ایفرٹس ہیں اصل چیز. جیت اصل میں لڑنا ہے, وہ ہے اصل جیت جو وہ آ گیا لڑ کے. تو یہ ایک خوبصورت معنی ہے کہانی کے. بہت خوبصورتی سے آپ نے ناول کی تفہیم کی. اس میں بلند اقبال صاحب دو باتیں مجھے تھیں. ایک جو زبان کی سادگی ہے, کیونکہ ارنسٹ ہیمنگوے نارتھ امریکہ کے بہت مقبول شاعر ہیں, رائٹر ہیں, اس کی اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سمپل لینگویج یوز کرتے ہیں تاکہ عام فہم ہو, لیکن مطلب آدرش بڑا ہو یا اس کی فلسفی جو بھی کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات میں ایک جملہ ان کی جو نوبل اسپیچ جب میں پڑھ رہا تھا تو بہت سے جو رائٹرز کو نوبل پرائز ملا انہوں نے بہت بڑے بڑے فلسفی اور بہت 10-20 صفحوں کی تقریریں ہیں. ان کی مختصر ترین ہے, میرے خیال 2 منٹ کی ہے. اس میں ایک جملہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ان کا ایز اے رائٹر کیا فلسفی ہے. کہتے ہیں کہ فار اے ٹرو رائٹر ایچ بک should be a new beginning where he tries again for something that is beyond attainment. He should always try for something that has never been done or that others have tried and failed. Then sometimes with great luck he will succeed. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایز اے رائٹر, ایز اے فلاسفر نہیں. تو اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹر بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اتنے بڑے فلاسفر نہیں ہے جس طرح کہ وہ کیمو یا ساتر تھے. ایک آرگنائز فلسفی نہیں ہے لیکن زندگی کے بارے میں ایک نقطہ نظر ہے. تو آخر میں وقت ختم ہو رہا ہے, تو آپ کو بلند اقبال صاحب یہ جو سین ڈیگو جو فشرمین ہے, جو کردار انہوں نے کریٹ کیا اور جن کی اپنی زندگی ہے, اس میں آپ کو کچھ اگر آپ اس کا تقابل کریں تو آپ کو کچھ بات ڈاکٹر صاحب میں ایک جملے میں کہوں گا, وقت اتفاق سے ختم بھی ہو گیا, مگر دا لاسٹ ورڈ وہی ہے جہاں سے شروع کیا تھا میں نے, کانٹرڈکشن. کہ جب آپ کا کیریکٹر بیٹل لوز نہیں کر رہا ہے, آخر وقت تک لڑتا ہے, اور جب آپ ایک میسج دے رہے ہیں اتنا اسٹرانگ اور اسی ناول کے اوپر آپ کو نوبل پرائز مل رہا ہے, اسی ناول کے اوپر آپ کو بڑے ایوارڈ مل رہے ہیں, اور اس کا تھیم اتنا امپورٹنٹ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں کم از کم, اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی یہی تھیم لے گا اس ناول کا, وہاں آپ کی زندگی خودکشی سے ختم ہوتی ہے, آپ خود کو مار لیتے ہیں. تو آپ اس بیٹل میں کیسے ہار گئے؟ مانا کہ ڈپریشن ہے, لیور ڈیزیز ہے, فزیکل, مگر آپ کا سین ڈیگو بھی تو انہی تمام مسائل سے گزر رہا ہے. وہ بھی تو ایک ایسا شخص ہے جو آخر وقت تک لڑتا ہے. تو آپ اس کیریکٹر میں پھر نظر نہیں آتے, تو وہ کانٹرڈکشن پڑھنے والے کے لیے بھی اور ہم جیسے طالب علموں کے لیے مشکل بن جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ مشکل ہے. جی, تو بلند اقبال صاحب یہ بھی ایک تھیم ہے کہ یہ جو کریٹیوٹی اور انسینٹی کا جو ایک رشتہ ہے یہ بھی ایک دلچسپ ڈائنامکس ہے, اور بعد میں اور رائٹرز میں سلویا پلیتھ, ورجینیا وولف, ان حوالے سے بھی بات کریں گے. تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے. تو ادیب ہے اور ادب ہے اور سماج ہے اور معاشرہ ہے اور فلسفہ ہے, یہ سب چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو خواتین و حضرات, یہاں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, اور اگلا جو پروگرام ہے وہ ہم فرانس کافکا اور ان کا ناول دا ٹرائل پہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور یہاں پر چونکہ شام ہے کینیڈا میں تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں.